روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کا سارا ظاہر نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر طرف قیامت چھا جائے گی، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ شبنم کے خطروں کے مانند بارش کو برسائیں گے جس سے لوگوں کے جسم تیار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو لوگ یکایک کھڑے ہو کر اپنے خبروں سے دیکھنے لگیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے اٹھیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، تمام لوگ اپنے خبروں سے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ یکایک اپنے خبروں سے کھڑے ہوں گے، تو میرے ماں اور بہنوں تمام لوگ انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ جو کوئی جیسے فوت ہوا تھا اسے ویسے ہی اٹھایا جائے گا، اگر کوئی مٹی میں دب کر مرا ہو تو اسے مٹی ہی سے اٹھایا جائے گا، اگر کوئی سمندروں میں گر کر مرا ہو تو اسے سمندروں کے پانیوں سے ہی اٹھایا جائے گا، اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرا ہو تو اسے پہاڑ ہی سے اٹھایا جائے گا۔ جو کوئی جیسے فوت ہوا تھا اسے ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ متکبر قسم کے لوگوں کو چونٹیوں جیسی حالت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ سود خور لوگ پاگل پن کی حالت میں اپنے خبروں سے اٹھیں گے۔ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے لوگ آدھے دھڑ کے ساتھ اپنے خبر سے اٹھیں گے۔ احرام کی حالت میں مرنے والا آدمی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ شہداء کو ان کے زخموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت نہ کرنے والے شخص کو خبر سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ الغرض میری بہنوں، جو کوئی جیسے فوت ہوا تھا اسے ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے کر کے میدان حشر میں جمع کریں گے جسے حشر نشر کہا جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، جب دنیا کا سارا ظاہر نظام تباہ برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ہم تمام کو دوسرے زمین و آسمان کے نیچے کھڑا کریں گے، کیونکہ جب دنیا کا سارا ظاہر نظام تباہ برباد ہو جائے گا تو آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن ہم زمین کو دوسرے زمین سے، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اول لوگوں کو، تمام آخر لوگوں کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو میدان حشر میں کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح میری بہنوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ہم کو موت دینے پر قادر ہے، مدتوں تک قبروں میں رہنے پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رکھنے پر قادر ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو واقع کرنے پر قادر ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آنے والے ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ اس دن کوئی شخص ہماری نظروں سے چھپ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، ان میں سے کوئی بھی ہماری نظروں سے چھٹ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ میدان حشر کی گرمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اتنے پسینے بہیں گے جس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر کی طوالت 50,000 سال ہوگی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین ایسے دن میں چڑھیں گے جس کی طوالت 50,000 سال ہوگی۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے تمام لوگ رب سے عاجزی کریں گے۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، کچھ لوگ نور کے ممبروں پر کھڑے کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خبروں سے اٹھا کر جمع کر دے گا، تو مومن بندوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے چہرے روشن اور بارآمد ہوں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا،
تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ایسے نازک مرحلے میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگا دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کے نیچے جگا دیں گے۔ سب سے پہلا انصاف کرنے والا آدمی، دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، چوتھا وہ شخص جسے کسی باحسین عورت نے برائی کے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پانچواں وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو تو خبر نہ ہوئی ہو، چھٹا وہ شخص جس نے کسی سے باہم اللہ کے لیے محبت کی اور باہم نفرت کی، یعنی ان کے ملنے اور جلنے کی اور جدائی کی بنیاد صرف دین ہوتی تھی، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے لیے اللہ کے ڈر سے اس قدر آنسو بہائے ہیں کہ اس کے اوپر خشیت الہی کا لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر میں نمازیوں کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، انصاف کرنے والے لوگوں کو نور کے منبروں پر کھڑا کیا جائے گا، اچھے اخلاق والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، حالت اسلام میں ضعیف ہونے والے شخص کو نور عطا کیا جائے گا، مشکل میں دوسروں کے کام آنے والوں کی مشکل دور کر دی جائیں گی، تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرنے والوں کے ساتھ آسانی کر دی جائیں گی، اچھے اخلاق والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، شہداء کو 70 حوریں ان کو عطا کی جائیں گی۔ ایک طرف میدان حشر میں متقی لوگوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، پھر کافر لوگوں کی، نافرمان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کے مختصر جھلکیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ متقی لوگوں کے علاوہ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، اللہ تعالیٰ کے باغی لوگ بہت ہی ذلت ناک انداز میں ٹھہریں گے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذابوں سے دوچار کیا جائے گا، ہر غدار کی پشت پر اللہ تعالیٰ ایک جھنڈے کو رکھیں گے، اپنی ذمہ داری سے منہ پھیرنے والے آدمی سے اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیں گے، خائن اپنی خیانت کردہ چیز اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گا، بے نمازی لوگ ہارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قاتل کی گردن مقتول کے ہاتھ میں ہوں گی، بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے شخص کی حالت فالج زدہ سی ہوں گی، سود خور لوگ پاگل پن کی حالت میں، رشوت لینے والے لوگ پاگل پن کی خپتیوں جیسی حالت میں کھڑے ہوں گے، جھوٹا خواب بیان کرنے والے لوگوں کو ناممکن کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا، ہر دوغلے آدمی کی آگ کے 2 زبانیں ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں آ جائیں گے تو منافق لوگ، نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، متقی لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، گناہ گاروں کی حیرت ہوگی، تو اس وقت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اس دن کی خوفناکی سے بچنے کے لیے تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ فیصلہ سنا دیا جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنا کچھ نہ کچھ عذر پیش کر کے دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے، یہاں تک کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں اپنے بندوں کی شفاعت کروں گا۔ فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی شفاعت سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی گناہ کی معافی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، صالحین لوگوں کی شفاعت قبول کی جائیں گی، اور روزہ اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائیں گی، قرآن مجید اور روزہ پروردگار کے پاس آ کر شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائیں گی، شہداء، علماء، حفاظ کرام کو یہ اعزاز بخشا جائیں گا کہ ان کے 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کریں، فرشتے بھی شفاعت کریں گے،